پشاور کی سائمہ محبوب کہتی ہیں کہ ان کا چھوٹا سا بزنس تباہ ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی ان چند کاروباری خواتین میں سے ایک ہیں جو سرحد کی دوسری طرف کاروبار کرتی ہیں۔ ان کی زیادہ کسٹمرز افغانستان کی خواتین ہیں جو کاسمیٹکس، ٹوائلٹریز اور پروسیسڈ فوڈز خریدتی ہیں۔ خواتین پہلے بزنس کی طرف آتی نہیں ہیں، بہت کم، کے پی میں تو کلچر بھی نہیں ہے۔ پھر ان کو ہم بہت مشکل سے بزنس کی طرف آتے ہیں، ان کی ٹریننگز کرتے ہیں، ان کو بزنس اسٹیبلش کر کے دیتے ہیں۔ پھر جب اس کے بعد وہ مارکیٹ شروع کر دیتے ہیں اور ایک دم سے ایک بیریئر آ جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی اب بارڈر بند ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں کب تک بند رہے گا، تو وہ بزنس رک جاتے ہیں۔ یہ صرف افغانستان ہی تھا، سینٹرل ایشیا کے بھی بہت سارے ممالک تھے۔ مختلف قسم کی پروڈکٹس جو ہیں تو اگر ہم ادھر ایکسپورٹ کرتے تھے تو تھرو افغانستان ہی کرتے تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اکتوبر میں کلیشز ہوئے اور دونوں جانب ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ تب سے ہی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار ختم کر رکھا ہے اور 2 مین کراسنگ پوائنٹس یعنی تورخم اور چمن بند ہیں۔ آج جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹینشنز بڑھ رہی ہیں تو یہ تورخم کراسنگ پوائنٹ دونوں ملکوں کے بیچ اکنامک دباؤ کا سینٹر بھی بن گیا ہے۔ یہاں کھڑے تقریباً ہر ٹرک کے پیچھے ایسے کئی خاندان ہیں جو ان سیاسی فیصلوں کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں جو یہاں سے بہت دور بیٹھ کر لیے جا رہے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ کچھ دیتا ہے نہ وہ دیتا ہے ہم کو۔ انہی میں ایک افغان ڈرائیور ایوب خان ہے۔ اس رپورٹ کی فلمنگ کے وقت وہ 1 مہینے سے بارڈر پر پھنسے ہوئے تھے۔ ہم مشکلات تو زیادہ ہے، یہاں دیکھو پہاڑ ہے، یہاں اور چیزیں تو چھوڑو کہ پانی بھی نہیں ملے گا ادھر۔ ہم تو ادھر آئے، گرمی تھا، ابھی سردی ہو گیا ادھر، تو کوئی چیز ادھر ڈرائیور کے پاس نہیں، نہ اتنا پیسہ ہے کہ ادھر بازار جا کے کمبل خریدے یا گرم لباس خریدے۔ گاڑیوں میں 2 بندے ہیں، وہ ایک گاڑی کے نیچے اس چیز پہ سو جائے گا اور ایک گاڑی کے اندر وہ جو سیٹ ہے اس پہ سو جائے گا۔ سارا کا کاروبار بند ہے، جتنا تاجر ہے، جتنا مزدور ہے، جتنا دیہڑی والا ہے، جتنا ادھر وہ ایجنسیوں والا ایجنٹ ہے جو تورخم میں گاڑیوں کا کام کلیئرنس کرتا ہے، ان سب کا کاروبار بند ہے۔ جب کراسنگ پوائنٹس کھلے تھے تو ورلڈ بینک کے مطابق ہر روز 1200 سے زیادہ ٹرک اس بارڈر کے آر پار جاتے تھے۔ اسلام آباد چاول، ادویات اور را مٹیریلز کابل کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی تقریباً 45% برآمدات پاکستان کے ساتھ ہیں، جن میں زیادہ تر پھل، کھانے پینے کا سامان اور کنسٹرکشن مٹیریل شامل ہیں۔ اب دونوں جانب ٹریڈرز ایران اور سینٹرل ایشیا کے راستے استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس کا مطلب ہے زیادہ خرچہ، کئی دنوں کا سفر اور کم ہوتا ہوا منافع۔